رميمي واشهد بالله له ليس نذير الخالق لليس من بطن يقين واشهد بالصادق للخير جليل القاسم للكوثر من كرم اميمي والملك يصلون على افضل رسل والناس جميعون بعذاب عظيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم فان من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم الله والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك انك حلول الحادث الامامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الصادق الوعد الامین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پادکار علماء کرام، حاضرین جلسہ، بانیان جلسہ، ساکنان محلہ، پردہ نشینان امت، عزیز بچوں، بڑی روح پرور بزم ہے۔ فاضل علوم اسلامیہ حافظ مختار رضا و احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے بڑی کاوشیں کی اور ان محلے کے قربا رفقا اراکین نے توجہ دلائی۔ ادارہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ کی عمارت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ دیوانے آج بھی اس قلعے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ ادارہ دن دگنی شب چگنی ترقی کرے، درویش بارگاہ سمدیت میں ملتقی۔ وابستگان ادارہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بچے کامیابی سے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ انہیں لیاقتوں سے نوازے، بیرونی بلاؤں سے مولا انہیں محفوظ رکھے۔ قرآن عظیم کی عظیم آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب تک بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور بہت کچھ سنا جا چکا ہے۔ جلسہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا اچھا اور پیارا جلسہ ہے، لیکن بندگان خدا کو یہ توفیق کہاں ہے کہ اتنا پیارا جلسہ ہمارے محلے میں ہو رہا ہے اور ہم غیر حاضر ہیں۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا ایریا اور اتنی چھوٹی سی بزم، تھوڑا سا لمحے فکریہ تو ہے کہ مسلمان کبھی کیا تھا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تیری غیرت پر مجھے حیرت ہے، کون کہاں اور کب تک، مسلمان یہاں اور اب تک۔ افسوسناک مقام تو ہے۔ بہرحال قرآن عظیم کی عظیم آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مطلوع آیہ مقدسہ کے اجالے میں چند منٹ تک کشائی ہو۔ بڑے ادب کے ساتھ آقا نعمت رسول ہاشمی وجہ وجود موجودات، سرکار سلطان سماوات، شہنشاہ ساکنان ارضیات، صدر ایوان رسالت، بطر افلاک نبوت، مطلع انوار قدرت، تاجدار عرش عظمت، نو بہار خلد و جنت، غم گسار دین و ملت، رازدار حال امت، جامع صدق و دیانت، شافع روز قیامت، عادی اقوام ملت، آفتاب نور و ظلمت، مہتاب طور و رفت، صاحب وحی و شریعت، واحد ملک و حکومت، ذل رب و ابر رحمت، محسن ارباب حاجت، قلزم جود و سخاوت، والی عشاق ملت، خانہ کعبہ کی زینت، مسجد اقصی کی حرمت، جس پہ نازاں ہے مشیت، جس کا ہر ہر صحابی نجم ہدایت۔ اے برادران ملت، پڑھیں درود با محبت، اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ رسول جو علم و عرفاں کا سمندر، آیا قرآن کا مظہر، رحمت و شفقت کا پیکر،
مہجبی محبوب داور چارہ ساز و بندہ پرور ساقی تسنیم و کوثر شافعی روز محشر حبیب رب اکبر شہنشاہ ہفت شور اے فرشتوں کی لبوں پر تم بھی پڑھو درود اکثر اللہم صلی علی سیدنا محمد مولا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا صلی اللہ علی سیدی بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب اسٹیج بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے خاموشی میں بھی کبھی طوفان آ جاتے ہیں اور فاقہ کشی میں بھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے حجرہ نشی جن کے در یکدس پہ سلطان آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے حجرہ نشی جن کے در یکدس پہ سلطان آ جاتے ہیں مصطفیٰ آسی و شاف شہ ابرار ہے تہنیت ای مجرموں ذات خدا غفار عرش کا فرش زمین فرش پارشی بنی کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے متبات آسی و شاف شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار پہنچے حضور عرش معلا کے سامنے پہنچے حضور عرش معلا کے سامنے جبریل تھک کے رہ گئے سدرہ کے سامنے غار حرا میں حسن کی وہ دل نوازیاں جبریل بن کے صاحب اسرا کے سامنے جبریل بن کے صاحب اسرا کے سامنے دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں کہے گے تو کافی سمے درکار ہے اب مخصوص عنوان کی طرف چند منٹ آپ کی توجہ کو مبذول کیا جائے ویسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل سے کہا جا سکتا ہے بڑا بڑا ہو اور چند حساس لوگ ہوں تو جلسہ کامیاب ہے جلسے کا میدان میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جلسے تو ہوتے رہتے ہیں زیادہ تر جلسوں کا دور ہوتا ہے جو چلتے ہیں جلسے لیکن فرما برداروں سے گزارش ہے کہ تو دین کی امانت ہے مسلمان ہے اور میں دیکھتا ہوں بھارت میں آدمی مسلمان ہیں بچے مسلمان ہیں بوڑھے مسلمان ہیں چھوٹے مسلمان ہیں پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان پڑھ مسلمان ہیں دیہاتی مسلمان ہیں شہری مسلمان ہیں لیکن میں نے مدینے میں چل کے دیکھا وہاں پتھر مسلمان سبحان اللہ سبحان وہاں کنکر مسلمان ہیں وہاں شجر کی شاخیں مسلمان ہیں مدینے میں درخت کی ڈالیاں مسلمان ہیں ذرہ ذرہ آج بھی تجلیات نبوت کا گہوارہ مدینے کا ذرہ ذرہ آج بھی تجلیات نبوت کا گہوارہ ہے کرتی ہے سنبل فروشی رات موجے نور کی دے رہی ہے جنت اس کے بدلے میں زلف حور کی سرزمین طیبہ افضل عرش اور کعبے سے ہے سامنے دہلیز کے کیا حقیقت طور کی سبحان اللہ سبحان سامنے دہلیز کے کیا حقیقت طور کی ایک بات اور آپ ذہن میں رکھتے چلیں
फाजिल उलूम बरेली इमाम अहमद रजा से जब सवाल हुआ कि हजरत बताइए मक्का मुकर्रमा अफजल है या मदीना मुनव्वरा अफजल, तो आपने इसके हवाले से एक समाचार दिए, तैयबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा दाही। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। रंडों की नजर में मैखाना काबे से भी बढ़कर होता है, और साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। कुरान अजीम का जो फैसला है इसे समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि मदीने में पत्थर भी मुसलमान हैं। तो सैयद आलम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद से जंग उहद के बाद जब मदीने की तरफ लौटे तो मौलाई कायनात अली मुर्तजा खैबर शिकन नबल हसन शमे नबूवत की दिलकश करन आबरूए महराबो मिंबर ज़कार खाने काबा अली हैदर अली हैदर अली हैदर। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूरा जबल उहद हरकत में आकर मदीने की तरफ चल रहा है। तो आका ने फरमाया या अहद ठहर जाए, अहद रुक जा। बोले रुक जा, तो पहाड़ बोलता बोतक गवारा नहीं है, महजूरी मंजूर नहीं है। महजूरी मंजूर नहीं, बोतक तस्लीम नहीं, मजबूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके पीछे मदीने में आ रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया आगे चल के मदीना डेवलपमेंट होगा, मदीने की तौसी होगी, लोग हथौड़ी से तेरी बेहुरमती करेंगे और मुझसे देखा न जाएगा, तेरा यहाँ ठहरना अच्छा। पूरा पहाड़ इंसान की तरह गोया होकर रोने लगा और सलामी पेश करने लगा। मौलाई कायनात ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पत्थर की चट्टानें इंसानों की तरह आपकी बारगाह में सलामी पेश कर रही हैं। मेरे आका ने फरमाया अली अगर चवले अहद यही बोला नहीं तो कि पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा मदीने में पत्थर भी मुसलमान, कंकर ने कलमा पढ़ा, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम, आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि कंकर ने किस तरह कलमा पढ़ा। आपके सारी समाचार बहुत प्यारे हैं, हमें भारत से लगाव है, लगाव और रहेगा, इसलिए कि हमारी नेशनलिटी है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी नागरिकता है यहाँ। इसलिए भारत से हमें मोहब्बत नहीं है कि यहाँ हमारे मकान है, हमारा मोहल्ला है, हमारा एरिया है, हमारे कोयड़े हैं, हमारा इदारा है। हमें भारत से इसलिए मोहब्बत है, नकलिस्तान से मोहब्बत है, बब्रिस्तान से मोहब्बत है, बिलखुसूस राजस्थान से मोहब्बत है, यकीनन हमें पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। हम अपने देश के कल भी वफादार थे, आज भी वफादार। हमें भारत से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, और वजह इसकी कोई दूसरी नहीं, वजह सिर्फ ये है, खंदक खोदने के मौके पर मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझे हिंदुस्तान से वफादारी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, मुझे हिंदुस्तान से वफादारी की खुशबू आ रही है। पता चला अभी भी वफादारी की महक भारत में जिंदाबाद है। फरमाने नबवी के उजाले में ये चीजें प्रचलित हैं और जमाना जानता है। कायनात का फरमारवा जो बोल दे वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त लकीर है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कि नबी नहीं बोलते, लिसाने मुस्तफा पर खुदा बोलता है। मायन देखो अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी नहीं बोलते, लिसाने मुस्तफा पर खुदा बोलता है। कहिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह, के सेंटर से कहिए सुभान अल्लाह, तरीकत के तेवर से कहिए सुभान अल्लाह, मारिफत के मिंबर से कहिए सुभान अल्लाह, हकीकत के दायरे से कहिए सुभान अल्लाह, भारत की वादियों से कहिए सुभान अल्लाह, गुजरात की धरती से कहिए सुभान अल्लाह, शाह आलम के करम से कहिए सुभान अल्लाह, खुतबे आलम के भरम से कहिए सुभान अल्लाह, दरियाई दूल्हा की निगाह से कहिए सुभान अल्लाह, खुतबे रब्बानी की मेहरबानी से कहिए सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा के प्लेटफार्म से कहिए सुभान अल्लाह, गरीब नवाज के भारत से कहिए सुभान अल्लाह,
غوث اعظم کے کرم سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھی آپ لوگ کہلوان کرتے کہتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کی عادت بنا لیں، یہ عادت ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے تیرے لب اگر کھل جائیں سارے گناہ دھل جائیں، اس لیے کہ ملک فلک پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ملک فلک پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، 90 نیکیاں فرشتہ نام اعمال میں نوٹ کرتا ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ توفیق دے تب یہ ہو سکتا ہے، لا توفیق الا باللہ۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ زبان سے آدمی سبحان اللہ کہہ اٹھے، اس لیے کہ اس کے معلوم ہے یہ کیا کیا بولتا ہے۔ سبحان اللہ یہ کہاں بولتا، اسے بولوایا جائے تب بولتا، ورنہ بولتا کب ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، نہ جانے کتنے بولنے والوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو بندہ کہاں بولتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بندہ بولتا۔ تو اس کے عشق میں اس قدر کھو جا، تو اس کے عشق میں اس قدر کھو جا، سراسر جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہے وہ تو ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو چاہے وہ تو ہو جا۔ اس میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ صورت میں میری اپنا نقشہ جما رہا ہے، صورت میں میری اپنا نقشہ جما رہا ہے، خود ہو رہا ہے ظاہر مجھ کو چھپا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا دستگیر، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا سرکار خواجہ غریب نواز، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا بندہ نواز، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا سراج الدین ہم شبیہ رسول پاک، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا سرکار قطب عالم، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا جلال الدین سرکار بخاری، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا محی الدین ثانی صرف اللہ تعالیٰ، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں یا سلطان جہانگیر اشرف مخدوم سمنا، میں اپنے آپ کو تجھ میں اتنا فنا کر دوں تو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، کہیے سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا۔ پڑھنے کی حقیقت نکل چکے ہیں، آپ اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور موبائل میں بھی درود پاک اپلبدھ ہے، آپ اس سے سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ درود پاک، سب سے اونچا اگر کوئی عمل ہے تو وہ درود پاک۔ اعمال میں بہترین عمل، اوراد میں شاندار ورد، وظائف میں بہترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ درود پاک۔ درود پاک کا وظیفہ بہت بلند ترین وظیفہ مانا جاتا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سبحان اللہ سبحان کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آقا معراج میں تشریف لے گئے کسی مبارک مہینے کی 27ویں شب میں 26 رات کو۔ بڑی مبارک وہ رات تھی جس رات میں پیغمبر نے سماوی کائنات کا دورہ کیا۔ نبی کا آسمانوں میں جانا یہ کمال نہیں ہے، وہاں سے لوٹ کے واپس آنا یہ اعجاز کمال ہے۔ لوٹ کے آنا یہ اعجاز کمال ہے۔ آسمانوں میں جانے میں تو حضرت ادریس بھی اوپر ہیں، آسمانوں میں جانے میں تو حضرت عیسیٰ بھی اوپر ہیں، لیکن ان کے جانے میں اور مصطفیٰ کے جانے میں ایک عظیم فرق یہ ہے کہ وہ وقت کے پابند ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسیح نیچے اتریں گے، جب وہ تھے تو زمانہ کچھ اور تھا، کلمہ ان کا تھا، شریعت کچھ اور تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ جب وہ آئیں گے تو شریعت کچھ اور ہوگی، معاملہ کچھ اور ہوگا، اور امام ان کا مہدی ہوگا۔ امام ان کا امام مہدی ہوگا۔ گویا وقت کے پابند ہیں عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت روح وقت کے پابند ہے اور مصطفیٰ وہ پیغمبر ہے وقت ان کا پابند ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم سرے عرش گئے اور چلے آئے محمد سرے عرش گئے اور چلے آئے محمد عالم لاہوت کے تو سرکار رہنے والے ہیں وہاں تو مصطفیٰ کا بسیرا ہے اور سعید تراز تک سرکار نے وہاں قیام فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والتین میں اس وقت نبی رہا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے کوئی آدم نبی گارے میں اور مصطفیٰ تارے میں مصطفیٰ تارے پوچھا تھا جبریل کو پیغمبر نے عمر کے بارے میں کیا خبر سرکار 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا آقا نے پیشانی سے امامہ ہٹایا اور کہا جبریل وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان لو گے جبریل کو مصطفیٰ کی پیشانی میں وہ تارا نظر آیا آقا نے فرمایا جبریل انا ذالک الکوکب میں وہی ستارہ ہوں جسے تو قندیل عرش پہ دیکھا کرتا تھا کوئی آدم ابھی گارے میں اور مصطفیٰ تارے میں 70,000 کے بعد ایک بار چمکتا تھا اسے 72,000 مرتبہ دیکھا اس کے بیچ میں وہ کیا کرتا 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا اس تارے کو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا تو 70,000 کے بعد ایک بار تو اس کے بیچ میں تارا بارگاہ سمدیت میں خدا کی سمدیت میں سجدہ ریز ہو کر خدا کی تسبیح بیان کرتا تھا اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا خدا کی حمد و ثنا کر رہا تھا جو پیغمبر سراپا نور اللہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے فاضل علوم بریلی امام احمد رضا رقم تراز اللہ کے محبوب کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میری جان ہے یہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے خدا کا محبوب سروتم درجے کا مالک ہے با کمال پیغمبر ہے بے مثال پیغمبر ہے سراج المنیر پیغمبر ہے یاسین و طٰہٰ پیغمبر ہے مزمل و مدثر پیغمبر ہے دانۂ سبل ختم رسل مولائے کل جسم غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا یہ سب کچھ کی جمال مصطفیٰ کی برق اور شانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین ازمیری محی الدین جیلانی معراج میں سرکار تشریف لے گئے بلبل سدرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے آقا آواز سو رہے ہیں کافوری پیشانی طلبوں میں مل کے جبریل سرکار کو جگا رہے ہیں فاضل علوم بریلی اس منظر کی منظر کشی اس انداز سے فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں ایسا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اللہ سبحان اللہ سبحان تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں ایسا وقار اللہ اکبر ایڑیاں جبریل نے پیشانی مل کے آقا کو جگایا سرکار نے پوچھا آقا جبریل کیوں آئے ہو سرکار روزانہ تو آج جگتے تھے آج سو رہے ہو آقا نے فرمایا روزانہ میں اسے یاد کرتا تھا آج وہ مجھے یاد کر رہا ہے یا رسول اللہ سبحان یا رسول اللہ بولے جبریل اور کیا سماچار ہیں کہ سرکار ان اللہ اشتکا الا لقائک یا رسول اللہ سرکار ملاقات کے لیے رب آپ کو سماوی کائنات میں بلوا رہا
لامکاں پہ بلا رہا ہے، رب آپ کو لامکاں پہ بلا رہا ہے، سواری کے لیے براق تیار ہے۔ سواری پر سرکار بیٹھے، سبحان اللہ کی افسران نے اس اسرا کا تبصرہ کیا ہے کہ صاحب اسرا نے کتنا لمبا سفر فرمایا ہے، اور جب چلے سرکار تو جانے کا مقصد کیا تھا؟ لے نور کی وہ بنایا لے گیا تاکہ دکھائیں اپنی نشانیاں۔ تو خدا کی نشانی کہاں اور کیا ہے؟ خدا کی نشانی اور نشانی سے مراد آیت کبریٰ کو دیکھنا ہے، بڑی آیت کبریٰ کو دیکھنا ہے، بڑی نشانی۔ تو بڑی نشانی کیا ہے؟ بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ ورنہ نشانیاں تو دنیا میں بھی اور بہت ساری ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی۔ ومن یعظم شعائر اللہ، تعظیم کرو اللہ کی نشانی۔ مصطفیٰ کو معراج اس نشانی کو دکھانے کے لیے بلوایا ہے، اور وہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا نام ہے بڑی نشانی۔ آیت کبریٰ بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا۔ گویا مصطفیٰ کو رب نے یوں فرمایا، پیغمبر عرض پر آ کر تم اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ خود کو دیکھ لو، یہ بڑی نشانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ سب سے بڑی نشانی تو محمد رسول اللہ ہے، تو رب کی بڑی نشانی ہے۔ رب کی بڑی نشانی کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ فرما پردارو، تم اسلام کی امانت ہو، تم نے سید عالم کا کلمہ پڑھا، تم رسول پاک کے غلام ہو، جس نبی کے تم غلام ہو تمہارا نبی نبیوں کا امام۔ احکام میں یہ نقشہ سامنے آیا قرآن کے پاروں میں، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اقصی میں جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ اذان دی حضرت جبریل، اللہ اکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، کونین کے تاجدار مزمل و مدثر امام نے امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر انبیاء کو سماچار نہیں تھے تو وہ اقصی میں آئے کیسے؟ مانی یہ کہ معراج کی خبر ان انبیاء کو ہے، کوئی مصر میں، کوئی قاہرہ میں، کوئی سیریا میں، کوئی بغداد میں ہے، کوئی مکے میں ہے۔ ان نبیوں کو جمع کیا اور ان نبیوں کے زمانے میں یہ سماچار تھے۔ آخرتم وحکم ذالک بفری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اگر میں تمہارے زمانے میں اس کو بھیجوں، میرے محبوب کو، تمہارا کلمہ بن، ان کا کلمہ شروع، تمہاری شریعت بن، ان کی شریعت شروع، تمہارا پروگرام بن، ان کا پروگرام شروع، تمہارا مشن بن، ان کا مشن شروع۔ اور کسی کے زمانے میں بھیجا نہیں۔ اور میثاق کب سے لیا؟ میثاق کب سے لیا؟ اور میثاق لینے کے بعد بھی اتفاق اس پر نہیں، ایک دوسرے کو گواہ بنایا۔ آدم تم شیش کے گواہ بن جاؤ، شیش تم ادریس کی گواہ بن جاؤ، ادریس تم نوح کے گواہ بن جاؤ، نوح تم یحییٰ کے گواہ بن جاؤ، یحییٰ تم اسحاق کے گواہ بن جاؤ، اسحاق تم داؤد کی گواہ بن جاؤ، داؤد تم سلمان کی گواہ بن جاؤ، سلمان تم موسیٰ کی گواہ بن جاؤ، موسیٰ تم عیسیٰ کی گواہ بن جاؤ۔ انا شاہد منکم، میں بھی اس میں گواہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی میثاق کے پروگرام میں گواہ ہوں۔ اس کے دو کاغذ تیار کرو۔ دو کاغذ تیار کیے، ایک لوہے محفوظ پہ رکھ دو، رکھ دیا۔ دوسرا کاغذ حجر ابیض کے سینے پہ رکھ دو۔ جنت میں یہ پتھر تھا حجر ابیض، اس کا نام تھا، جو آج کل حجر اسود کہلاتا ہے۔ گناہوں کو کھینچ کر کے وہ حجر اسود ہو گیا، بلکہ وہ حجر ابیض ہے، اس کے سینے میں مصطفیٰ کا ایگریمنٹ ہے، سینے میں لے لیا۔ وَإِذْ اللہ ہو میثاق النبی، تو میثاق نبیین کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس پتھر کے سینے میں ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اس لیے آقا نے جب اسے پہلی بار دیکھا
तो मोहब्बत से बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान सीने में मेरा एग्रीमेंट है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मतलब ये बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जहाँ से ये पता चला कि ये पत्थर बड़ा तारीखी पत्थर है काबे में, तो उन नबियों को नमाज जिंदों पर होती, मुर्दे पर तो नमाज नहीं। कब्रिस्तान में कोई मस्जिद में मुर्दे उतर के नमाज पढ़े, ऐसा तो कब्रिस्तान में होता नहीं है, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती जहाँ भाषा नहीं पलटा सकते कब्र में, तो वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे? सजदे की जगह नहीं है मस्जिद में और कब्र में, तो नमाज तो कब्र में होती नहीं है, तो फिर कब्र में क्या होता है? बोले कब्र में सब्र होती, होता नहीं, इबादत की जगह नहीं है कब्र। तो अंबिया को नमाज के लिए बुलाया, नमाज तो आई मेराज की रात में और नबी ने पढ़ाई मेराज से पहले। सुभान अल्लाह। और मुर्दे पर नमाज नहीं है तो नबियों को नमाज पढ़ाई, इसका मतलब ये है कि नबी जिंदा है। और जब नबी जिंदा है पढ़ने वाले, तो पढ़ाने वाला मुस्तफा भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये करेगी का इमाम बोल पड़ा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज नबी, जामिया फैजान ताजुस शरिया, हुजूर शेर गुजरात, नारे तकबीर। उन नबियों को कहा था कि तेरे हमारे जमाने में भेजें तो तुम्हारा प्रोग्राम बंद रहेगा, इनका प्रोग्राम शुरू होगा। उन नबियों को रब ने महराज की रब बताया, तुम देखना चाहते हो मेरे महबूब के दर्जात और बुलंदी को? देखो ईसा देखो मेरा महबूब आ रहा, मूसा देखो मेरा महबूब आ रहा, मूसा देखो मेरा महबूब आ रहा है, सलमान देखो मेरा महबूब आ रहा है, दाऊद देखो मेरा महबूब आ रहा है, आदम देखो मेरा महबूब आ रहा है, शीश देखो मेरा महबूब आ रहा है, इद्रीस देखो मेरा महबूब आ रहा है, इब्राहिम देखो मेरा महबूब आ रहा है। इन नबियों को रब ने मुखातब करके फरमाया, देखो अक्सा में मेरे महबूब का नक्शा देखो, देखो मेरा महबूब आ रहा है, ये है सुभानल्लाह यंहा बियदिही खैरम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बचल जी कहिए वहाँ बुराक की सवारी तमाम होकर बुराक पर फिर सरकार तशरीफ ले गए, फिर बुराक पर वहां पे बैठे। बुराक के टाप के निशान भी अक्सा के प्रांगण में मौजूद है, अक्सा के मैदान में मौजूद हैं वो निशान। ताज़ीम के बारे में समाचार है कि ये ताज़ीम आज की नहीं, ताज़ीम पेड़ से हो रही है, यानी पेड़ से हो रही है, जो पेड़ से होती है वो पेड़ से होना। कदा ज़करिया रब्बहू क़ाला रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। दुआ की जब हज़रत ज़करिया ने मरियम की सीरत को देख करके कि मरियम के चलने फिरने में अन्ना की बेटी है सैयदा मरियम, और जब इनको बेटा नहीं था तो इन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे एक ऐसा बच्चा दे जो बैतुल मुक़द्दस का मुतवल्ली हो। अल्लाह ने बेटी की जगह उनको बेटी अता फरमाई। परवरिश के लिए हज़रत ज़करिया का इंतखाब हुआ, वो लकड़ी डाली गई पानी में जो गिरद दिशा की तरफ पड़ी, ज़करिया का नाम निकला, अपने बच्ची को गोद में ले लिया सैयदा मरियम। और परवरिश के लिए उन्होंने बैतुल मक़दिस के प्रांगण में एक लकड़ी का हुजरा बनाया। पापड़ वरना अभी पूछते तो भी पहले पता जाता था कैदियत तो बोले अल्लाह का शुक्र है, अभी पूछो बोले शुगर अल्लाह जाने क्या हो गया। तो यहाँ पे अर्ज कर रहा था कि आका ने अंबिया को नमाज पढ़ाई, नमाज को महराज में आने
की बात पर तो हुई और सरकार तो करे पड़। इसका मतलब ये है कि नबी इमाम है, इमाम अंबिया का इमाम। वहां से सरकार बुराक पे बैठे और जिब्रील साथ है, 70,000 से ज्यादा मलाइका की बारात है। फाजिल उलूम बरेली इस मंतर कशी इन शब्दों में फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल मगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये बहुत बड़ा मेहमान है जो रब का मेहमान है और सेमावी कायनात का दौरा कर रहा है। बुलंदियों को पस्त करता हुआ बुलंद होता जा रहा है। पहला आसमान पस्त और मुस्तफा बुलंद, दूसरा आसमान पस्त और मुस्तफा बुलंद, तीसरा आसमान पस्त और मुस्तफा बुलंद, और खला की आसमान की मोटाई 570 साल का रास्ता पस्त और मुस्तफा बुलंद। और बुलंद करने वाला किरदार है और बुलंद होने वाला नाइब परवरदिगार है। कदर बुलंदी पे जा रहे हैं मुस्तफा, इस्तिदरा का मसनद नशी, सरापा नूरी तन वाला, 650 से ज्यादा पर वाला और हमेशा ऊपर रहने वाला। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, कर यक्कर मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोगा परम। सरकार एक बात के ऊपर बराबर भी आगे बढ़ने परम के चल जाने की संभावना है। इसलिए आपका हकीकी प्रवास का सफर अब शुरू हो रहा है। इसी तरह से आगे सिदरतुल मुंतहा है और पूरी जिंदगी की इंतहा है। इससे आगे जब जाने पाएंगे जिब्रील कहते हैं, मेरे दादा खलील को नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो तुमने कहा था मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो अब की कोई हाजत हो तो बताओ, मैं उन्हीं का पोता हूँ जद्दोना खलीलुल्लाह, मेरे दादा थे इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं इनका पोता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुझसे पूछता हूँ मैं वहां जा रहा हूँ या तू भी नहीं जा सकता? अब बता तेरी कोई हाजत हो तो बता, अब बता तेरी क्या हाजत है? जिब्रील अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत जब पुलसरात से गुजरे तो रब से आप ही अर्ज कर दें मैं मेरे पैरों को पुलसरात से बिछा दूं और आपकी उम्मत पुलसरात पर मेरे पैरों पर कदम रख के गुजर जाए। इमाम अहमद रजा अर्ज करते हैं, रजा पुल से वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद है, रजा पुल से वज्द करते गुजरिए। कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ गुजरने में दिक्कत वाला मसला था, वहां फरहत से रजा ने बोल दिया वज्द करते घूमते हुए जाइए, रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद है, दिक्कत कोई बात नहीं, आराम से गुजरेंगे। इसका मतलब कुछ सरकार जिब्रील से बात करके ऊपर चले, रफ की सवारी कुर्ती से ज्यादा खतरनाक स्पीड है उसकी, बराक से भी ज्यादा खतरनाक। बराक पर्क से बनी और पर्क बिजली को कहते हैं। ऐसी सवारी सरकार ने फरमाई और बुलंदियों का सफर किया। यहाँ तक कि सुम्मा तना फतदल्ला फकाना काबा का हुसैन और अदना तक पहुंचे मुस्तफा खुदा के सामने। रब ने फरमाया प्यारे इस वक्त तेरे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं, एक फर्क के सिवा कोई पर्दा नहीं, एक पर्दे के सिवा कोई पार्टीशन नहीं, एक बारीक पार्टीशन के सिवा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क है मुस्तफा। वो क्या फर्क है? तू खुदा नहीं और मैं मुस्तफा नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा तू खुदा नहीं है और मैं मुस्तफा नहीं, बस ये फर्क है। आकाए नेमत ने तमामी कायनात का दौरा करके रब को अपने माथे की आंखों से देखा। शहे कानैन जब तशरीफ लाए बदले इनका में, खुदा के नूर को आंखों से देखा शक्ल इंसान में, खुदा के नूर को माथे से देखा शक्ल इंसान में। मदीने के नजारे देख कर अहले नजर बोले उतर आई है जन्नत की बहारें कुए जाना में। मदीना और मक्का देख के कहना ही पड़ता हबीबे हक की आमद से बाहर आई बयाबा में। अगर कहते कोई दीवाना उनका कुंबे इज़्निल्लाह,
यही ही जाना जाए उसी दम जिसमें भेजा मैं, कहीं हामीम आया और कहीं यासीन फरमाया, चाहे कौनैन के औसाफ देखे कोई कुरान में, उसी दम आ गई है डूबती कश्ती किनारे पर, पुकारा जब बिस्मी या रसूल अल्लाह तूफान में। खुदा की बंदगी है जिक्र महबूब खुदा करम, इसी से दर हकीकत रोशनी मिलती है ईमान। कहिए सुभान अल्लाह, जरा मतलब कि कहिए सुभान अल्लाह। फिर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए। हम ये कर रहा था कि कुरान के पारों ने फैसला कर दिया है। सलाम पढ़ लिया। हाँ देखो क्या हुआ? अहमद रजा कहाँ है? सलाम पढ़ लिया भैया? पढ़ ले पौना घंटा हो गया। हाँ बोल रहे हैं क्या हुआ? अभी तक बोल रहे हैं। अरे चालू से हुआ। 40 हो गए। अरे भैया पौना घंटे में क्या किया? मैं अर्ज कर रहा था कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी, इसमें रब तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बहुत ही था जो कौसैन पर नजर आया है। बहुत प्यारे और नाम बलक तो अपनी हदे बालों पर मेरे हदे, वो ही था जो कौसैन पे नजर आया। शेखुल इस्लाम का तो यही बात आप ध्यान में रखते चले। था हजरत सैयदा मरियम की परवरिश हजरत जकरिया ने फरमाई। जकरिया लगातार बकरियां चराने का था। लकड़ी की वाटिका बनाई, गुजरा बनाया, मरियम बैठ गई। एक मरतबा आप मरियम को बुलाने के लिए गए, बच्चियां भी साथ थी। मरियम को देख करके जकरिया ने देखा कि उस आउट ऑफ सीजन फ्रूट मरियम के हुजरे में है। सीजन पर मबनी नहीं, आउट ऑफ सीजन, तो सीजन में नहीं पाई जाती। इस तरह का फ्रूट मरियम के हुजरे में। तब पूछा मरियम ये फ्रूट कहाँ से आया? बोले अल्लाह जाने कहाँ से आया, लेकिन आया जरूर है। और आज इतना था तो ये जन्नती फ्रूट था। आहिस्ता मरियम से शबाब को सर्दी का मौसम होता है, पानी डालने के लिए एक बंद कमरे में बैठती। किसी जिब्रील रब्बी ला करके पूछता कि तुम्हें कान में रूह फूंक के साहिब औलाद करने के लिए आया। मरियम तुम्हें बेटा दे दिया। जिब्रील जब बेटा दे सकता है तो अल्लाह का वली भी बेटा दे। जहाँ ये मदीने की सफाई हो रही है तो उसने कहा मैं बेटा देने आया। तो मरियम ने कहा हमारे खानदान में इस तरह का बेटा नहीं होता। मेरे नियाल में नबूवत है और खानदान में रिसालत है। मैं ऐसे परिवार की बच्ची हूँ जो नबूवत और रिसालत का संगम है। बगैर शादी के बेटा हमारे यहाँ नहीं होता है। ये क्या समाचार लाया है कि बेटा देने आया? तो कान को हम फूकते हैं, रूह फूकते हैं। आज तक हम जिब्रील अमीन है और आज से हम रूहुल अमीन है। रूह फूकती का बेटा पैदा नहीं होगा, तुम कुमारी की कहलाओगी। नाप पकेगी और नाप से बच्चा जाहिर होगा और कुदरत के करिश्मे का एक शाहकार होगा और तुम्हें कुछ नहीं बोलना, पैदा होते ही बेटा बोलेगा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जाअलनी नबिय्या। जब पेट जाहिर हुआ बोले कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम माँ कहलाऊंगी। इस चीज को सामने रख करके इमाम अहमद रजा ने एक समाचार दिए। वो कुंवारी पाक मरियम नफ़ख्त फीह का दम कि अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। हज़रत ज़करिया की बहुत लंबे समय तक की औलाद रहे तो आपने खुदा से अर्ज़ किया मरियम की तज़किरत और उसकी पाकीज़गी, उसकी नेक नीयती और संजीदा दामनी की बुनियाद पर मैं तेरे दरबार में गुजारिश करता हूँ तू अपने फज़ल से ज़करिया को भी साहिब औलाद बना दे।
یہ پرزنٹ انجمن طاقت میں اپنے کرم سے اس دعا کو اللہ نے قبول فرمائے اور زکریا کے یہاں بھی امید تھی، لمبی امید کوئی. اب وہ بچہ حمل سے رہا اور جب مریم سامنے آتی تو زکریا کی بیوی کے پیٹ میں ایسا درد ہوتا کہ وہ آنکھیں مسل کے رونے لگتی. زکریا بکریا چلا کے لوٹے تو پوچھا یہ رونا کیسا، یہ کمی کیسی، یہ آنکھوں میں نمی کیسی، کیا ہو رہا ہے، کس بات کا درد ہے؟ کہ جب بھی مریم سامنے سے گزرتی ہے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اب بلاؤ مریم کو. کہا نہیں وہ بلاؤ. کہا نہیں، بلا کے پوچھا جائے درد کیوں ہو رہا ہے. مریم کو بلایا، سامنے کھڑا کیا. درد کے لیے آپ کی بیوی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور رونے لگی. تب حضرت زکریا نے پوچھا اے حمل تو بتا کس بات کا رونا. تو اندر سے آپ کے صاحبزادے یحییٰ نے عرض کیا ابا میں آپ کا بیٹا یحییٰ بول رہا ہوں. کہ تمہاری امی کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ جیسا پیغمبر ہے جو ٹھوکروں سے میتوں میں جان ڈال دے گا، چڑیا بنا کے ہوا میں اڑا دے گا، برف کے داغوں کو منٹوں میں مٹا دے گا. میں سے باقوال پیغمبر کے احترام کے لیے اپنی ماں کے پیٹ میں جھک جاتا ہوں، اس لیے میری امی کو درد ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تعظیم پیٹ سے ہوتی ہے یعنی ٹھیٹ سے ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. ذرا مچر سے کہیے سبحان اللہ، تھوڑا ہمت سے کہیے سبحان اللہ. ایسا باکمال پیغمبر حضرت مسیح جب اتریں گے دماغ کی کائنات سے دھرتی پر مغرب کی نماز کا وقت یوم اعظم جو ہے سب کیف کے لوگ آپ کے ساتھ میں مقصد بھی نہ کشمیر کا اچھے یہ لوگ اذان دینے کے بعد مغرب میں سمے بہت کم رہ جاتا ہے تو بولے نماز کا ٹائم ہو گیا حضرت نماز پڑھنا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں رک جاؤ. مسجد کو انتظار نہیں ہوتا، نماز پڑھا. دیکھو وہ سامنے امام مہدی آ رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھائیے. تو حضرت آپ پیغمبر ہیں اور خاندان بنو اسرائیل کے آپ ڈیلائٹ پیغمبر، چمکدار پیغمبر ہیں، انوکھے پیغمبر ہیں. آپ نے ٹھوکروں سے میتوں میں جان ڈال دی ہے، آپ نے مٹی کی چڑیا بنا کر ہوا میں اڑا دی ہے. آپ نے پیدا ہوتے ہی قوم سے خطاب کیا ہے انی رسول اللہ. آپ نے خود فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات صحیح ہے کہ نماز میں پڑھاؤں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھاؤ. کیوں میں پڑھاؤں؟ کہ میں نے انی عبداللہ کہا تھا اور آپ کے نانا نے انی رسول اللہ فرمایا ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا بعثت الی الخلق کافہ. اور تم نماز پڑھاؤ میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا کیونکہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ میرے بکسے میں ہے. وہاں میں نے تمہارے نانا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہاں بھی میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. کہیے سبحان اللہ. یہ درجات اور یہ بلندی ہے آل رسول کی. آل رسول پھول ہے بسائے رکھنا آنکھوں میں، خوشبو تو مسافر ہے بہ جائے گی راہوں میں. معراج کا مرتبہ بہت بلند ہے. تقریباً 50 مرتبہ کی نماز لے کر سرکار لوٹے تھے، جس کو حضرت کلیم نے عرض کیا کہ نماز بہت زیادہ ہے. 5 وقت کی بھی ایک پڑھتا بولو پڑھتا 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتا. یہ خبر موسیٰ کو پہلے سے ہے کہ یہ نہیں پڑھے گا. جب موسیٰ کو خبر ہے تو مصطفیٰ کو کتنی خبر ہو؟ مصطفیٰ تو مقتدی اقسام ہے اور موسیٰ مقتدی اقسام ہے. موسیٰ عاشقاً پیغمبر اور مصطفیٰ مقتدی پیغمبر. تو جب موسیٰ کو یہ خبر ہے کہ یہ نہیں پڑھے گا کم کرائیے تو 9 مرتبہ سرکار گئے کم کرائیے. 5 کم ہوئی 45 کم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو معلوم نہیں تھا کہ 9 مرتبہ جانا پڑے گا، ایک ہی مرتبہ تو 5 کی نہیں ہوگی. تو یہ بات خدا سے بھی کہی جا سکتی ہے. خدا بھی جانتا ہے کہ 5 مرتبہ آئیں گے، 9 مرتبہ آئیں گے تب 5 مرتبہ ہوگی، ایک ہی مرتبہ 5 کیوں نہیں دے گی. ماں کلیم کی کچھ آرزو پورا کرنا تھی. بخر موسیٰ صعیقہ کا جو نقشہ تھا کہ
پہاڑ جل گیا, موسیٰ گر گیا, فخر موسیٰ صاعقہ, بے ہوش ہو کر کلیم طور پہ گر پڑے. پہاڑ کے جلنے سے پیغمبر گر نہیں سکتا. پہاڑ میں بھلے آگ لگے, پیغمبر کو اس سے کیا مسئلہ؟ آگ کے جلنے سے پیغمبر گر پڑے ایسا نہیں ہے. نام پہاڑ کا تھا, جلوہ یار کا تھا, اس لیے کلیم گر پڑے. تو وخر موسیٰ صاعقہ میں حضرت کلیم گر پڑے, اور موسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ قوسین ہو کر اپنے رب کو دیکھا. میں اس کے دیکھتا رہا, رب مجھے دیکھتا رہا. اس لیے پھر آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون, کہ میں دیکھتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. وانی اسمع ما لا تسمعون, کہ میں سنتا ہوں تم میں سے کوئی سن نہیں سکتا. کہیے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام. معراج کی شب مصطفیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ سرکار اوپر تشریف لے گئے. یہ جانا کمال نہیں ہے, اوپر سے واپس آنا یہ اعجاز کمال ہے. کی امت کی بخشش کا سوال تھا. بار بار سرکار کے زبان اقدس پر ربی حبلی امتی کا نعرہ لگتا تھا, اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میرے حوالے کر دے. اس میں کیسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جب بیمار ہو, ڈاکٹر ہم نے اس کی ماں لے کے جاتی ہے تو اس کا علاج کرتا ہے. جب خاص کا وہ بیماری قابو کے باہر ہوتی ہے, دوا نہیں مل پاتی ہے, دوا کارگر نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر میں بچے کی آخری ہڈیاں ہوتی, تب ماں ڈاکٹر کو کہتی ہے ڈاکٹر میرا بچہ میری بیماری یا دوا ایسا وہ نہیں کہتی. صرف ڈاکٹر کو کہتی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا, یہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. ماں اپنے بچے پر بہت شفقت رکھتی ہے, پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے. مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. میرے آقا اپنی امت سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے بار بار رب کی بارگاہ میں یہی عرض کیا رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. دریا کے کنارے پر سرکار مرتبہ کھڑے, ایک باریک چھوٹا سا پرندہ ہے, بالکل باریک چونچ, ریتی کے کنوں کو اٹھا کر دریا میں ڈال رہا تھا. جب رب نے مصطفیٰ سے عرض کیا میری امت کا کیا ہوگا, تب اللہ نے فرمایا دریا کے کنارے پر ایک نظر ڈالو. سرکار دریا کے کنارے پر کھڑے رہے, اس نے ریتی کا کن اٹھایا اور دریا میں ڈالا. آقا نے فرمایا پرندے کیا پروجیکٹ ہے, کیا پروگرام ہے, کیا پلان؟ بولے میں ریتی کے کنوں کو اٹھا کر اس قدر دریا میں ڈالوں گا دریا ریگستان نظر آئے گا. دریا پہ کریں, نالا کریں صحرا میں, مچھلیاں دشت میں پیدا ہو, ہرن پانی میں. ایسا میرا پلان. بولے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا دریا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی کنڈال کا اس کو ریگستان بنا دوں. مشکل مسئلہ تو لگتا ہے. چھوٹی سی تیری چونچ ہے, چھوٹا سا پرندہ ہے, جزبے ایسا جردہ جیسے ریتی کے کن ہے, اس کا بھی بھائی لشک کے ہو گیا. ایسے دانوں کو اٹھا کے جو دریا میں ڈال کے کہتا ہے میں ریگستان بنا دوں. رب نے فرمایا مصطفیٰ پرندے کا حوصلہ کیا بولتا ہے؟ بولے یہ دریا تو ریگستان بنانا چاہتا. اس کا کہنا یہ ہے کہ دریا پہ کرے, نالا کرے, صحرا میں مچھلیاں دشت میں پیدا ہو, ہرن پانی میں. اللہ نے فرمایا پیغمبر پرندے کی چونچ میں ریتی کے کن یہ تیری امت کے گناہوں کی طرح ہے, اور پیارے میری رحمت دریا کی طرح ہے. وآخر دعوانا الحمد